لیکن جو فرضوں سے بھی آگے بڑھ کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ پیار آتا ہے، اور پھر بڑوں کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں طبیعتوں میں سستی اتنی آ گئی ہے کہ نوجوان بس فرض پڑھتے ہیں یا مشکل سے سنت نماز پڑھی اور پھر مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ وقت بھی ہوتا ہے، کوئی ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں کھڑا ہوتا کہ بھئی نکلو یہاں سے، وقت بھی ہوتا ہے، مگر طبیعت کے اندر نفل پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ نفل کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں نفل نمازوں کو پڑھنے کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، فجر کی نماز کے بعد، اور ذکر اذکار کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اگر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو 3 دفعہ کہا کہ مکمل مکمل مکمل، یعنی حج اور عمرے کا ثواب تھوڑا نہیں ملے گا، مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ حیران ہوتے ہیں، حج کرنا تو ایک مشقت والا کام ہے اور بڑا ٹائم لگتا ہے اور پیسے لگتے ہیں، وقت لگتا ہے، اور یہاں 2 رکعت پہ حج کا ثواب مل گیا، عمرے کا ثواب مل گیا۔ تو علماء نے بات سمجھائی کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ۔ ضابطہ تو ہوتا ہے کہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، اس کے مطابق کچھ کام کرنے پر اس بندے کو کوئی چیز دے دی جائے، اور رابطہ اس کے تعلق کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے ہاں ایک مزدور کام کرتا تھا اور آپ اس کو روزانہ کے 500 روپے دیتے تھے مزدوری کے۔ ایک دن وہ غمزدہ سا بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے جی کہ میری بیٹی کی شادی ہے 1 ہفتے کے بعد، اور میرے پاس تو کچھ وسائل نہیں، تو میں بہت پریشان ہوں کہ میں بیٹی کی رخصتی کیسے کروں گا۔ اس کی بات سن کے آپ کے دل میں اس کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو 10,000 روپے دیتے ہیں، بھئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے میری طرف سے 10,000 روپے لیں۔ اب دیکھیں، ضابطہ یہ تھا کہ اس نے پورا دن مزدوری کرنی تھی اور 500 روپے کمانے تھے، اور جب مالک سے اس کا رابطہ ہوا تو 2 منٹ کی گفتگو کے بعد اس کو 10,000 روپیہ مل گیا۔ تو فرض نمازوں پہ انسان کو ضابطے کے مطابق اجر ملتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی، لیکن جو فرضوں سے بھی آگے بڑھ کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ پیار آتا ہے، اور پھر بڑوں کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خزانوں سے دیتے ہیں اور بڑا انعام عطا فرماتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ڈرائیور ہے، ایک دن وہ آپ کے پاس شہد کی بوتل لے کے آ گیا۔ وہ جی ہمارے گاؤں میں درخت کے اوپر شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، کل ہم نے اتارا، چونکہ چھوٹی مکھی کا شہد تھا اور خالص تھا تو میں نے سوچا میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ اب وہ شہد کی ایک بوتل آیا، لیکن آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا کے چلا گیا کہ آپ نے سوچا کہ اچھا یہ مجھ سے اتنا تعلق رکھنے والا ہے کہ اس کو یہ خیال تھا کہ یہ شہد میں اپنے مالک کو دوں گا تاکہ وہ ناشتے میں استعمال کرے۔ وہ شہد لانا اس کے لیے ضروری نہیں تھا، محبت کا اظہار تھا، لیکن اس محبت کے اظہار کی وجہ سے آپ کا تعلق اس کے جڑ گیا، اس نے آپ کے دل میں جگہ بنا لی۔ اسی طرح نوافل آپشنل ہوتے ہیں، لیکن جب انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی جگہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ